بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس ہشتم کے تمام طلباء و طالبات کو میری طرف سے سلام پہنچے اور دعا پہنچے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے، خیریت سے رکھے۔ چھٹیوں کے مزے تو خوب ہو رہے ہیں اور نیٹ پہ جو تعلیمی طریقہ چل رہا ہے یقیناً آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک نئے سبق سے متعارف کرائیں گے۔ وہ شخصیت بہت مشہور ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں۔ کام ہی کچھ ایسا کیا ہے انہوں نے کہ تمام دنیا ان کے کارناموں کی، ان کے کام کی معترف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی بھی خوب دی۔ شخصیت ہیں عبدالستار ایدھی۔ عبدالستار ایدھی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، لیکن بہت محدود، صرف اتنا جتنا کہ ہماری کتاب میں ہے۔ ویسے تو بہت سارے کام انہوں نے کیے ہیں، تقریباً ساری زندگی لوگوں کی خدمت کرتے رہے، لیکن اب ساری زندگی کا احاطہ ہم یہاں نہیں کریں گے۔ یہاں ہم صرف وہ باتیں کریں گے جو کہ ہماری کتاب میں موجود ہیں، کتاب میں درج ہیں۔ اسی سلسلے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سبق شروع ہوتا ہے ایک حادثے سے۔ یہ حادثہ ہوا تھا گھوٹکی ریلوے اسٹیشن پر، جہاں پر 3 ٹرینیں آپس میں ٹکرائیں تھیں۔ پنجاب سے آنے والی مال گاڑی میل لائن پر کھڑی ہوئی تھی، اس کے پیچھے ایک اور ٹرین غالباً اکبر ایکسپریس تھی یا پھر جعفر ایکسپریس تھی، وہ آ رہی تھی۔ وہ پنجاب سے آنے والی ٹرین کھڑی ہوئی مال گاڑی سے ٹکرائی تو اس کی بوگیاں اپ لائن پہ گری۔ اپ لائن پہ ادھر سے تیز گام جا رہی تھی، وہ تیز گام ان بوگیوں پہ چڑھ دوڑی، تو اس طرح یہ 3 ٹرینوں کا حادثہ ہوا، بڑا جانی مالی نقصان ہوا۔ یہ سبق اسی حادثے سے شروع ہوتا ہے۔ ذہن میں اس حادثے کو رکھیں گے تو یقیناً یہ پہلا پیراگراف آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے گا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی، میں اسے اٹھاتے ہوئے خوف زدہ تھی۔ نہ جانے کیوں دل بہت لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا، خوف زدہ ہو رہا تھا۔ اصل لفظ تو ہے کانپ جانا، لیکن خوف کی وجہ سے کانپ رہا ہے تو خوف زدہ ہونا بھی اس میں شمار ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں دل بہت لرز رہا تھا۔ میرے شوہر اپنے 2 بھتیجوں اور بہن کے ساتھ، 2 بھتیجوں یعنی 2 بھتیجے ہیں، ایک ان کے شوہر ہے اور ایک ان کی نند ہیں، یہ 4 افراد بھابھی جان کی خیریت معلوم کرنے گھوٹکی گئے ہوئے تھے۔ یعنی ان کے جو شوہر ہیں ان کی بھابھی وہ اس تیز گام میں لاہور جا رہی تھیں، جس تیز گام کا ہم نے آپ کو تذکرہ کیا کہ وہ جعفر ایکسپریس کی بوگیوں پر چڑھ دوڑی۔ اس میں
وہ سفر کر رہی تھیں. اب جب یہ حادثے کی خبر سامنے آئی تو ان کے شوہر اپنے 2 بھتیجوں کے ساتھ اور اپنی ایک بہن کے ساتھ گھوٹ کی روانہ ہو گئے. وہ کل صبح گئے تھے اور آج ہی شام کو ان کی واپسی ہونی تھی. کل صبح، کیونکہ تیز گام کم و بیش رات میں 2 بجے 3 بجے کے قریب وہاں سے گزرتی ہے، تو حادثہ چونکہ جب ہوا تو ان کو صبح میں اطلاع ہوئی. جب صبح میں اطلاع ہوئی تو یہ لوگ صبح ہی روانہ ہو گئے. تو وہاں سے جب جا رہے تھے وہاں پہنچے تو آج ان کو واپس آ جانا چاہیے تھا. کل وہاں گئے، معلومات ہوئی، جو بھی وہاں مسئلہ تھا وہ دیکھنے کے بعد ان کو آج لوٹ آنا چاہیے تھا. اب اگلے دن کی شام ہونے کو آئی تھی لیکن نہیں لوٹے. اگلے دن کی دوپہر ہونے کو آئی اور نہ کوئی خبر تھی نہ اطلاع. پرسوں بھابھی جان اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ لاہور کے لیے روانہ ہوئی، تیز گام میں روانہ ہوئی لاہور کے لیے، تو وہ حادثے کا شکار ہو گئی. پھر یہ فیملی وہاں گئی ان کو دیکھنے کے لیے. تو اب ان کو بھی پہنچ جانا چاہیے تھا، دوپہر ہو گئی تھی اگلے دن کی، لیکن یہ نہیں پہنچ پائے. اگلے دن کے اخبار میں اس ریل کے حادثے کی خبر پڑھ کر سب دیوانہ وار گھوٹ کی دوڑے. گھوٹ کی سندھ میں ہی آتا ہے، سندھ کا سرحدی شہر ہے، اس کے بعد پنجاب شروع ہو جاتا ہے. لرزتے ہاتھوں سے خون اٹھایا. لرزتے کا مطلب وہی کانپتے ہوئے آتے ہیں، خوف سے ڈر ہیں، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خون اٹھایا. خون ہسپتال سے آیا تھا. میرے شوہر ان کے ساتھ سب لوگ شدید زخمی تھے. واپسی پر کراچی سے کچھ دور ان کی گاڑی سڑک پر کھڑے ٹریلر سے ٹکرا گئی. یہ ایک دوسرا حادثہ ہوا. پہلا حادثہ تو وہ ریل والا تھا جس کی خبر گیری کے لیے یہ لوگ گئے تھے. وہاں سے واپسی آتے ہوئے جس گاڑی میں، ایک کار میں یہ لوگ گئے تھے، وہ کار جو ہے وہ ٹرالے سے ٹکرا گئی کراچی سے کچھ دور سپر ہائی وے پہ. اب اس ٹرالے کی ٹکر میں یہ سبھی لوگ زخمی تھے. 4 افراد گئے تھے، وہ چاروں زخمی تھے. اللہ کا احسان ہے کہ سب کی جانیں بچ گئیں. اس کے بعد میرے شوہر عرصے تک ہسپتال میں رہے. ہم ابھی تک ایدھی ایمبولینس کے شکر گزار ہیں. وہ حادثہ، یعنی یہ سپر ہائی وے پہ جو حادثہ ہوا تھا، جو کار ٹکرائی تھی ٹرالے سے، اس کے حادثے میں یہ 4 افراد زخمی ہوئے تھے. تو ایدھی ایمبولینس نے ان چاروں کو ہسپتال پہنچایا اور ہسپتال سے ان کے گھر میں فون آیا. جس نے بر وقت تمام زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. یہ ایمبولینس شہر میں جا بجا نظر آتی ہیں. ایدھی ٹرسٹ کی خدمات ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے. جا بجا جگہ جگہ، جا بجا کا مطلب ہے جگہ جگہ، ہر جگہ. جا بجا بکھرے ہوئے کوچاؤ بازار میں جسم. یہ مصرع ہے فیض احمد فیض صاحب کی ایک نظم کا. یہ ایمبولینس شہر میں جا بجا نظر آتی ہیں. ایدھی ٹرسٹ کی خدمات ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے. یعنی ایدھی ٹرسٹ جو عوام کے لیے خدمت کر رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے لوگوں پر. اب ظاہر ہے کہ بھی ان کو تو خبر نہیں، وہ آ رہے ہیں، حادثے کا شکار ہوئے، زخمی حالت میں پڑے ہوں گے. ایدھی ایمبولینس نے ان کو اٹھا کے ہسپتال پہنچایا تو ان کی زندگی بچ گئی. اگر وہ بر وقت وہاں نہ پہنچتے تو زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا. ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کے ہر فرد کو رنگ و نسل اور ذات پات سے بالاتر ہو کر صحت سے متعلق سہولتیں اور خدمات فراہم کرتی ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کون ہے، یہ میرا اپنا ہے یا میرا پرایا ہے. اس میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، حادثے کا شکار ہوا ہے، پریشان حال ہے، لہٰذا اس کو ہسپتال پہنچا. بس ایدھی والوں کی یہ ایک خاصیت ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے یہ کون ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھی یہ زخمی ہے، یہ ضرورت مند ہے، اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. وہ ایمبولینس میں ڈالتے ہیں اور اس کو ہسپتال پہنچا دیتے ہیں. یوں پاکستان کے ایک فلاحی مملکت بننے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے. راہ ہموار کی جا رہی ہے، رکاوٹیں دور کی جا رہی. راستہ، راہ کا مطلب راستہ، ہموار کا مطلب ایک جیسا.
رکاوٹیں دور کرنا کرتا ہے۔ جو ایدھی فاؤنڈیشن کی سہولت سے فیض اٹھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، مقصد اس میں غریب ہیں، امیر ہیں، جن کو کوئی نہیں پوچھتا، ان کو بھی پوچھتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو جائے، ایدھی صاحب خود جاتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے، زخمیوں کی عیادت کرنے جاتے ہیں، پوچھنے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ایدھی فاؤنڈیشن کی طرف، یہ تو اس کا ایک پس منظر تھا، اس کی کارکردگی تھی، ان کی اچھائیاں تھیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن نجی طور پر چلائی جانے والی پاکستان اور تیسری دنیا کے تمام ممالک کی سب سے بڑی تنظیم ہے، نجی طور پر، مطلب سرکاری سطح پر نہیں ہے، یہ پرائیویٹ سطح۔ نجی کا مطلب انگلش میں پرائیویٹ کہتے ہیں، اردو میں نجی کہتے ہیں، یہ فرق ہے، زبانوں کا فرق ہے، باقی کام وہی ہے۔ نجی طور پر یعنی ذاتی طور پر چلائی جانے والی دنیا کی، تیسری دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ تیسری دنیا کا مطلب دنیا کو 3 حصوں میں بانٹا گیا، ایک بہت امیر لوگ ہیں، امیر ممالک ہیں، ایک ذرا تھوڑا مسئلہ وہ اچھے ہیں، ایک بہت غریب ممالک ہیں۔ پاکستان کی تیسری دنیا کے لوگوں میں آتا ہے، تو اس میں بنگلہ دیش بھی ہے، افریقہ بھی ہے، بہت سارے ممالک ہیں۔ خیر، ان تمام ممالک میں سب سے بڑی تنظیم جو ہے وہ ایدھی فاؤنڈیشن والوں کی ہے، پوری دنیا میں، تیسری دنیا میں۔ یہ تنظیم نہ صرف پاکستان بلکہ بنگلہ دیش اور دنیا کے کئی ممالک میں کام کر رہی ہے۔ پاکستان میں تو ہے ہی، بنگلہ دیش میں بھی ہے، کیونکہ بنگلہ دیش بھی پہلے پاکستان کا حصہ ہوتا تھا۔ جب شروع ہوا کام تو دونوں جگہ شروع ہوا، یہاں بھی ہوا وہاں بھی ہوا، دونوں طرف چل رہی تھی۔ ان دونوں ممالک کے علاوہ بھی دنیا کے بہت سارے ممالک میں کام کر رہی ہے۔ اب بین الاقوامی شہرت کے حامل ہونے کے باوجود اس بات سے قطع نظر کہ ان کے ہاتھ سے لاکھوں روپے کا لین دین ہوتا تھا، لیکن عبدالستار ایدھی بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ عبدالستار ایدھی صاحب کے ہاتھوں میں دنیا بھر سے لاکھوں روپے آتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اپنی ضرورت کے لیے خود وہ سادہ زندگی گزارتے تھے، 2 جوڑے کپڑے، ایک چھوٹا سا فلیٹ، 2 کمروں کا فلیٹ، اس میں وہ زندگی گزار رہے تھے، باقی سارا پیسہ لوگوں کی فلاح پہ خرچ ہوتا تھا۔ یہی وہ ایمانداری اور یہی وہ لگن جس کی وجہ سے ایدھی فاؤنڈیشن تیسری دنیا کی نجی طور پر سب سے بڑی تنظیم بن رہی تھی۔ آئیے ذرا عبدالستار ایدھی صاحب کی شخصیت کا بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی 1931 میں بھارت کے ایک شہر یا گاؤں، بھارت کا ایک صوبہ کہہ لیں، ایک ریاست کہہ لیں، اس کا نام ہے گجرات۔ گجرات کا ایک گاؤں ہے بانٹوا، یہ رن آف کچھ کے ساتھ ہیں، کھوکھرا پار سے جائیں گے تو ادھر سے قریب پڑے گا، کھوکھرا پار کے راستے میں آتا ہے۔ یہ وہاں بانٹوا میں پیدا ہوا ہے، گجرات میں۔ جب وہ 11 سال کے تھے تو ان کی والدہ پر فالج کا اثر ہوا اور وہ اس کے بعد وہ ذہنی طور پر بھی معذور۔ فالج ایک ایسی بیماری ہے جو جسم کے کسی حصے پہ بھی گرتی ہے اس کو مفلوج کر دیتی، بیکار کر دیتی ہے، وہ حصہ کام نہیں کرتا ہے۔ اگر سیدھے بائیں حصے پہ گرتی ہے تو بایاں بازو، بائیں ٹانگ یہ کام نہیں کریں گے، اٹھیں گے بھی نہیں، پکڑیں گے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس سیدھے معذور۔ دائیں حصے پہ گرتا ہے تو دائیں حصے کے ساتھ یہ، بائیں حصے میں چونکہ اندر قلب ہے، دل ہے، اس حصے پہ اگر گرتا ہے تو دل بھی اس کے اثر قبول کرتا ہے، لہذا وہ مکمل طور پر خون پمپ نہیں کر پاتا۔ اس وجہ سے وہ حصہ، اس حصے پہ گرنے والا جو فالج ہے، اسے زیادہ خطرناک تصور کیا جاتا ہے بنسبت اس حصے کے۔ بہرحال فالج پھر بھی ایک بیماری ہے، بندے کو معذور، جسمانی طور پر معذور کر دیتی ہے، اور اگر یوں ہی حصہ اوپر جاتا ہے تو دماغ کا حصہ بھی اس پہ متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی دماغی طور پر بھی لوگ معذور ہو جاتے ہیں۔ ان کی والدہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ فالج کا اثر ہوا، پہلے تو وہ جسمانی طور پر معذور ہو گئی، بعد میں وہ ذہنی طور پر بھی معذور ہو گئے، ذہن نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ ایدھی نے اپنے آپ کو اپنی والدہ کی خدمت کے لیے وقف کر لیا۔ وقف کر لیا کا مطلب مخصوص کر لیا۔ مخصوص کر لیا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تمام کام چھوڑ دیے، لوگوں سے ملنا جلنا ترک،
بچپن کی لڑکپن کی ساری مصروفیات ختم، صرف اپنی والدہ کے لیے، اپنی ماں کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مخصوص کر لیا۔ وہ ہر وقت اپنی ماں کے پاس بیٹھے رہتے تھے، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتے تھے، جو کچھ بھی ان کی ماں نے کہنا انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کو کہتے ہیں وقف کر لینا۔ ان کو کھانا کھلانا، صاف ستھرا رکھنا، غرض ہر کام وہی کرتے تھے۔ کھانا کھلانا، صاف ستھرا مطلب چہرہ، جسم، کپڑے، ماحول، چارپائی جو بھی ہے، ان سب چیزوں کو صاف ستھرا رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر کام وہ خود کرتے تھے، ان کی صفائی وغیرہ کرنا ہر طرح سے۔ وقت کے ساتھ ساتھ والدہ کی بیماری بڑھتی گئی، جو وقت گزرتا گیا بیماری کم ہونے کی بجائے بیماری بڑھتی چلی گئی۔ یہ تکلیف دہ صورتحال ایدھی کے دل و دماغ پر اس طرح اثر انداز ہوئی کہ ان کی زندگی کا راستہ ہی بدل گیا۔ یہ والدہ کی خدمت انہوں نے کی، کم و بیش 8 سال اس میں بتائے۔ یہ 11 سال کے تھے جب فالج ہوا تھا، تو 19 سال کے تھے جب والدہ کا انتقال ہوا، تو 8 سال انہوں نے والدہ کی بھرپور خدمت کی۔ ایک محتاج، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، دونوں صورتوں میں محتاج خاتون، والدہ، ماں، بزرگ، بڑی، ان کی انہوں نے خدمت کی، دن رات لگا کے مخصوص کر دیا اپنے آپ کو اس کام کے لیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل و دماغ میں لوگوں کی خدمت ہی آ گئی، باقی سب باتیں ختم ہو گئی۔ 19 سال کی عمر میں انہیں اپنی والدہ کی وفات کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ اپنے اس ذاتی تجربے میں انہوں نے ان لاکھوں لوگوں کا عکس دیکھا۔ عکس کا مطلب پرتو، خیال، لاکھوں لوگوں کا۔ یہ سوچنے لگے کہ بھئی میں تو اپنی والدہ کے لیے موجود تھا، میں نے تو اپنی والدہ کے لیے خدمت کر لی، لیکن دنیا میں ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جن کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، جن کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی گزر بسر کیسے ہوگی؟ یہ وہ عکس، یہ وہ خیال ان کے ذہن میں، جو ان کی ماں کی طرح تکلیف میں ہوتے ہیں مگر کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہی بات وہ کہنے کے کہ بھئی ماں کی خدمت کے لیے تو میں موجود تھا، لیکن دنیا میں ایسے اور لوگ بھی ہوں گے جن کے ساتھ یہ تکلیف تو ہوگی، لیکن ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کر لیا، سوچ لیا۔ کیا سوچا؟ کہ مجھے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ متعین کیا، سوچ لیا۔ کیا سوچا؟ کہ بھی مجھے ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جن کی مدد کرنے والا، جن کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو، اور ایک ایسا نظام بنانا چاہیے جس کے ذریعے لوگوں کے علاج، معالجے، دیکھ بھال کی سہولتیں میسر آ سکیں۔ ایک ایسا طریقہ، ایک ایسا نظام، اس نظام کے تحت ہم ان لوگوں کی خدمت کر سکیں جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، خالی تھے۔ مقصد فنڈ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا۔ ہر چیز، ہر کام کے لیے پیسہ ضروری ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں تھا۔ ایدھی اور ان کا خاندان 1947 عیسوی میں پاکستان آ گیا تھا۔ جب 1947 میں پاکستان بنا تو ان کا جو خاندان ہے وہ پاکستان آیا، تو یہ اپنی والدہ کو بھی پاکستان لے آئے۔ جب والدہ کو پاکستان لے کر آئے تو یہاں پاکستان میں ہی اس کا انتقال ہوا۔ تو ہجرت کا اپنا ایک مزاج تھا، بڑی پریشانی کے دن تھے، بہرحال جیسے بھی تھے وہ گزر گئے۔ شروع میں روزی کمانے کے لیے وہ کپڑا فروخت کرنے لگے۔ وہاں ایک گاؤں، ایک قصبہ، ایک شہر، ایک جو کچھ بھی تھا، کچھ نہ کچھ پراپرٹی کچھ تھا جو ان کی آمدن کا ذریعہ بن رہا تھا۔ یہاں آئے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب بیمار والدہ ہے، وہ ہیں اور ہاتھ خالی ہیں۔ پھر انہوں نے یہاں کپڑا بیچنا شروع کیا، کھارا در کے علاقے میں۔ کراچی میں آئے تو کھارا در کے علاقے میں انہوں نے کپڑا بیچنا شروع کیا۔ تقریباً 2 سال بعد انہوں نے اپنی برادری کے کچھ لوگوں کی مدد سے ایک مفت ڈسپینسری کھولنے کا ارادہ کیا۔ برادری جو بھی آس پاس کے ان کے عزیز و اقربا ہیں، سب لوگوں کے ساتھ مل کے اس نے تھوڑا سا فنڈ جمع کیا، پیسہ جمع کیا اور ایک مفت ڈسپینسری کھولی۔
مفت ڈسپینسری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف برادری کے لیے کھولی، انہوں نے سب کے لیے کھولی تھی، ہر طرح کے لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ یہ فلاحی کاموں کی طرف ان کا پہلا قدم تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے مقصد کی طرف بڑھنے لگے۔ مقصد کون سا؟ مقصد یہ کہ وہ غریب لوگ جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں، جن کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، جن کو سروس دینے والا کوئی نہیں، یہ ان کے لیے چلے، یہ ان کا مقصد ہے۔ شروعات کیا کہاں سے؟ ڈسپینسری سے۔ اب وہ ڈسپینسری کھولنے کے بعد آہستہ آہستہ اپنے اس سوچ کی طرف چلنے لگے۔ انہوں نے ایدھی ٹرسٹ کی بنیاد رکھی، لوگوں سے چندے کی اپیلیں کی اور تقریباً 2 لاکھ روپے کا فنڈ جمع کرنے میں کامیاب ہو۔ اس وقت کے 2 لاکھ روپے ہیں، آج کے نہیں، سمجھے؟ اس وقت 2 لاکھ روپے، جبکہ 1 پیسہ 2 پیسہ بھی کارآمد تھا، لوگوں کو چیزیں مل جاتی تھیں۔ 2 لاکھ روپے کا فنڈ جمع کرنے میں کامیاب ہوا۔ ان کے ٹرسٹ کا دائرہ کار حیرت انگیز طور پر تیزی سے بڑھنے لگا، حیرت انگیز طور پر۔ جب خلوص نیت سے کام کریں تو پھر ایسے ہی حیرت انگیز کام ہوتے ہیں، جس کا اصل راز ایدھی کی محنت اور خلوص نیت تھی۔ ایدھی صاحب کی بیگم بلقیس ایدھی اس عظیم خدمت میں ان کے شانہ بشانہ کام کر رہی تھی۔ شانہ بشانہ کا مطلب ساتھ ساتھ کام کرنا۔ شانہ بشانہ کا ویسے جو مطلب بنتا ہے کندھے سے کندھا ملانا، اصل اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ یہاں مطلب ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی، بلکہ اس ایدھی بھی ان کے ساتھ ان کاموں میں شریک تھی۔ بہت کم رقم سے شروع ہونے والی یہ کوشش اب دنیا کی بڑی فلاحی تنظیموں میں سے ایک ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی رضاکار ایمبولینس سروس، سب سے بڑی رضاکار ایمبولینس سروس اسی تنظیم کا حصہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایمبولینس ان کے پاس ہے۔ ایمبولینس سروس کا جو بڑا نیٹ ورک ہے وہ صرف ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس ہے۔ 330 ویلفیئر سینٹر ہیں، وہ سینٹر، وہ مقام، وہ جگہیں جہاں یہ لوگوں کو سروس فراہم کرتے ہیں۔ 330 سینٹر ہیں جو پاکستان کے دیہی اور شہری علاقوں میں 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے ڈیوٹی نہیں ہے کہ صبح 8 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک ہے، نہیں، 24 گھنٹے۔ ہزاروں یتیموں کی بحالی اور انہیں معاشرے کے ایک فعال اور مثبت حصہ بنانے کا سہرا بھی اسی تنظیم کے سر ہے۔ یتیم جس کا باپ مر جائے، جس کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو، جس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہو، اس کو یتیم۔ ان کی بحالی، یہ اس طرح کے یتیموں کو بھی گود لیتے ہیں، رکھتے ہیں، پالتے ہیں اپنے پاس۔ نہ صرف کھانا کھلاتے ہیں بلکہ ان کی تمام ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، تعلیم بھی دلاتے ہیں، ملک کا اچھا شہری بھی بناتے ہیں۔ 40,000 سے زیادہ نرسوں کی تربیت بھی کی جا چکی ہے۔ تربیتی سینٹر ہے، نرسوں کے لیے تربیتی سینٹر، 40,000 نرسیں ان کے ہاں سے تربیت حاصل کر کے جا چکی ہیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے ایدھی گھر پناہ گاہ ہیں۔ ایدھی گھر کے نام سے انہوں نے عورتوں اور بچوں کے لیے پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں۔ کورنگی میں بھی، کورنگی نمبر 5 پر اپنا گھر کے نام سے ہے، جہاں پر گمشدہ بچے یا لاوارث بچے یا وہ خواتین جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کو رکھا جاتا ہے اور ان کو تمام ضروریات ان کی پوری کی جاتی ہیں۔ ان سے متعلق ادارے مثلاً باورچی خانے، ذہنی معذورین کی بحالی کے لیے شفا خانے بھی بہت مخلصانہ اور ماہر انداز میں خدمات انجام کر رہے ہیں۔ ہر طرح سے مقصد ان کو سہولت بہم پہنچا رکھی ہے۔ عبدالستار ایدھی خود جو 2 جوڑے کپڑے اور 2 کمروں کا اپارٹمنٹ استعمال کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ لاکھوں روپے کا لین دین ہے اس زمانے میں۔ یہ کم و بیش 1952 کے آس پاس کا علاقہ ہوگا، 51-52 کا، جب ان کے پاس 2 لاکھ روپے کی رقم جمع ہوئی، اور دوسروں کے 2 لاکھ روپے بڑی چیز تھے۔ اتنے پیسے ہونے کے باوجود جب سے ہی اور اب تک بڑھ ہی رہے ہیں، کم نہیں ہوئے، لوگ مدد کرتے ہیں، صدقہ خیرات، ویسے ہی اتنا سب کچھ روپیہ ہاتھ میں آنے کے باوجود بھی ان کے اپنے 2 جوڑے ہوتے اور 2 کمروں کا فلیٹ، اس پر انہوں نے اپنی زندگی بسر کی۔ انہوں نے اپنی تنظیم سے اپنے لیے کبھی تنخواہ نہیں لی، بغیر تنخواہ کے کام کرتے تھے وہ۔
انہیں پوری دنیا سے بے شمار ایوارڈز، سرٹیفکیٹس اور اعزازی ڈگریاں دی گئی، جن میں پاکستان سے نشان امتیاز، پاکستان نے، حکومت پاکستان نے ان کو نشان امتیاز ان کی خدمات کے صلے میں دیا۔ آرمینیا کے لیے فلاحی کام کرنے پر لینن امن انعام دیا گیا، لینن امن انعام، یہ آرمینیا والوں نے ان کو دیا، آرمینیا کی حکومت نے۔ آرمینیا بھی ایک ملک ہے جو روس کے ٹوٹنے سے بنا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے انہیں نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا، نوبل انعام ملا نہیں، لیکن ان کا نام تجویز کیا گیا، نامزد کیا گیا، نام تجویز کیا۔ ان کا نام حکومت پاکستانی اور وزیر اعظم صاحب نے نوبل انعام کے لیے بھی تجویز کیا۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ 2000 میں ایدھی ایمبولینس سروس کو دنیا کی سب سے بڑی رضاکار ایمبولینس سروس ہونے کا اعزاز حاصل۔ 2000 میں گنیز بک جو لکھی گئی اس میں ایدھی ایمبولینس سروس کو دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس لکھا گیا، کہا گیا، یہ اعزاز ان کو دیا گیا ہے۔ ایکسپریس ٹریبون نے انہیں 2013 کی شخصیت قرار دیا۔ ایکسپریس ٹریبون بھی ایک ادارہ ہے، انہوں نے ان کو 2013 کی پورے سال کی شخصیت قرار دیا کہ ان کو عبدالستار ایدھی صاحب کو۔ یہ تمام ایوارڈز ان کی خدمات کا اعتراف ہے۔ صلہ تو نہیں ہو سکتے، خدمات کا صلہ نہیں ہو سکتا، اعتراف ہو سکتا ہے، تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ہاں جی اس بندے نے بہت اچھا کام کیا۔ یہ ایوارڈ، اعزازات، سرٹیفکیٹ جو کچھ بھی ہیں یہ سب ان کی خدمات کا اعتراف ہے، صلہ نہیں ہے۔ صلہ تو اللہ تعالیٰ ہی دے پائیں گے۔ خلوص اور سادگی سے کی جانے والی چھوٹی کوشش بھی کتنی محترم اور منظم اور عظیم ہوتی ہے۔ خلوص نیت سے کی جانے والی چھوٹی سی کوشش وہ بڑی عظیم بن جاتی ہے آگے چل کر۔ عبدالستار ایدھی اس کی ایک مثال ہیں، جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جب کچھ نہیں تھا تو انہوں نے یہ کام شروع کیا، تو آج دنیا بھر میں، پاکستان بھر میں اس کے ادارے موجود ہیں، اس کے سینٹر موجود ہیں جو مختلف خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے مقصد کے لیے وقف کر دینا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ استقامت کے ساتھ مسلسل اپنے آپ کو اپنے مقصد کے لیے مخصوص کر دینا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ کنجی کا مطلب چابی ہے۔ یہ عبدالستار ایدھی صاحب کے سبق کے بارے میں ہے۔ اب ان کے الفاظ معنی اور ان کے سوال وغیرہ سب ہم نے لکھ کر کے آپ کو پہنچا دیے ہیں اپنا مواد حل کے ذریعے۔ یقیناً آپ لوگوں کے پاس پہنچ گیا ہوگا اور آپ ان کو اپنی کاپی پر نقل کریں گے۔ اس میں دیکھیں فالج معنی، الفاظ معنی لکھے ہوئے کہ لغت سے تلاش کر کے لکھیے۔ فالج کا مطلب ایک بیماری جس سے جسم معذور ہو جاتا ہے۔ جا بجا کا مطلب جگہ جگہ۔ فلاحی مملکت کا مطلب اچھے کام کرنے والی مملکت۔ راہ ہموار کرنا، راستہ سیدھا کرنا۔ بالا ہونا، اوپر ہونا، بالا کا مطلب اوپر ہوتا۔ لا تعداد، بے شمار۔ شکر گزار، شکر ادا کرنے والا۔ فیض اٹھانا، فائدہ اٹھانا۔ منظم، نظم و ضبط کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، قانون کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ۔ قطع نظر، نظروں کو چھوڑ کر، اس بات کو چھوڑ کر۔ وقف کرنا، مخصوص کر دینا۔ شانہ بشانہ، ساتھ رہنا، مدد کے لیے ساتھ، کاندھے سے کاندھا ملا کے۔ کثیر الانتخابی سوال میں ایدھی ٹرسٹ کی ڈیش شہر میں جا بجا نظر آتی ہیں۔ ایمبولینس، دکانیں یا مصنوعات؟ ایمبولینس۔ ایدھی فاؤنڈیشن ایک ڈیش تنظیم ہے، سرکاری تنظیم ہے، نیم سرکاری تنظیم ہے یا نجی تنظیم؟ نجی تنظیم ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان اور ڈیش کے تمام ممالک میں سب سے منظم اور بڑی تنظیم ہے۔ ترقی یافتہ، ترقی پذیر، شہری ترقی پذیر ممالک۔ عبدالستار ایدھی ڈیش شہرت کے حامل ہیں۔ کون سی شہرت؟
چند ممالک میں، پاکستان میں یہ بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں۔ عبدالستار ایدھی کو 1.5 سال کی عمر میں اپنی والدہ کی وفات کا صدمہ اٹھانا پڑا، 19 سال کی عمر۔ یہ مختصر جوابات سوالات یہ بھی لکھ کے دے دیے گئے، آپ کے پاس یقیناً پہنچے ہیں، آپ ان کو کریں گے۔ اب ہمارے پاس آخر میں ایک سوال ہے، درج ذیل الفاظ، تراکیب اور محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ فالج کی بیماری انسان کو معذور کر دیتی ہے، اس کا جملہ بنانا ہے۔ فالج کی بیماری انسان کو معذور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو فالج کی بیماری سے بچائے۔ جا بجا، جگہ جگہ، باغ میں جا بجا پھول کھلے ہوئے تھے۔ راہ ہموار کرنا، راستہ صاف کرنا، ہمیں ایک دوسرے کے لیے راہ ہموار، اچھے کام کے لیے راہ ہموار کرنی چاہیے۔ بالا ہونا، بلند ہونا، اوپر ہونا، ہمارے نبی تمام نبیوں میں بالا ہیں۔ لا تعداد، بے شمار، ٹڈی دل لا تعداد کی صورت میں حملہ آور ہوتا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ ایدھی صاحب کے پاس لاکھوں روپے آتے ہیں لیکن انہوں نے سادہ زندگی بسر کی۔ شانہ بشانہ ساتھ، بلکیس ایدھی صاحب کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ آج کل کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ ہمیں آپس میں شانہ بشانہ کام ہو کر ہی ترقی نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ جملے ہیں کچھ جو کہ بنائے گئے۔ اب آئندہ انشاءاللہ کسی سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہ سبق مکمل ہوا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔